دیں گے۔ بے شک، کیا بات ہے۔ اس لیے سرکار تعالی شریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں پانی عطا کر دیں بے شک، بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں پانی عطا کر دیں۔ اختیار مصطفیٰ کو دیکھیے، عشق رسول کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اور جہاں میں ان کی چلتی ہے کسی اور کی نہیں چلتی، اب کوئی چلائے گا تو چلے گا بھی نہیں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، سوریا کو سرا کر دیں۔ اور فرماتے ہیں ہوا میں اڑنے والوں نہ اتراؤ، ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی اصل ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کیا بات ہے، بالکل نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو اب ذرا غور و فکر کیجئے اور توجہ دیجئے کہ اختیار مصطفیٰ دیکھیے، میرے آقا کے پاور کو دیکھیے۔ سرکار تعالی شریعہ فرما رہے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں۔ یہی تعلیم سرکار اعلیٰ حضرت دیتے آئے ہیں 14.25 سال کی عمر سے۔ کیا فرمائے اعلیٰ حضرت کہ تمہارا کتنوں ہی عزیز ہو، کتنوں ہی پیارا ہو، جب دیکھ لو کہ نبی کی شان میں وہ ادنا بھی توہین کر دے تو جس طرح سے دودھ سے مکھی نکال کے پھینک دیتے ہو اسی طرح اس کو گھر سے باہر پھینک دو۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ نماز شرط اول نہیں فرما رہے، روزہ شرط اول نہیں، حج شرط اول نہیں، زکوٰۃ شرط اول نہیں۔ ذرا غور کیجئے کیا فرما رہے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ختم۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک ماں جو ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لڑکے کو ایک جھولا دیتی ہے، کچھ رقم دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا جاؤ بازار جاؤ، بازار سے پیاز لے لینا، آلو لے لینا، توجہ دیجئے ابھی اس کو رکھو، مرچ لے لینا۔ بیٹا کو پیسہ بھی دیتی ہے، جھولا بھی دیتی ہے، بیٹا بازار جاتا ہے، آلو بھی خریدتا ہے، پیاز بھی خریدتا ہے، مرچ بھی لے خریدتا ہے، جھولا میں رکھ لیتا ہے۔ جب آتا ہے اپنی والدہ کے پاس، عنقریب پہنچتا ہے، جھولے پہ نظر پڑتی ہے تو نہ جھولا میں پیاز ہے، نہ آلو ہے، نہ مرچ ہے۔ ماں حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا میں تجھے کچھ رقم بھی دی، اور بیٹا کہتا ہاں میں بازار سے پیاز بھی لیا، آلو بھی لیا، مرچ بھی لیا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ماں کی نظر جھولے پہ پڑتی ہے، ماں کی نظر جھولے پہ پڑتی ہے، دیکھتی ہے کہ جھولا پھٹا ہوا ہے، جھولا پھٹا ہوا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا سن لو، پیسہ لے کر گیا، روپیہ لے کر گیا، رقم لے کر گیا، لیکن پیاز بھی لیا، آلو بھی لیا، مرچ بھی لیا، جھولے میں رکھ دیا۔ جھولا پھٹ جانے کی وجہ سے جھولا پھٹ گیا تھا، اس لیے پیاز ادھر سے نکل گیا، آلو ادھر سے نکل گیا، مرچ ادھر سے نکل گئی۔ بیٹا بلا شبہ یاد رکھنا، جب عقیدہ پھٹ جائے، جب ایمان بگڑ جائے تو نماز ادھر سے، روزہ ادھر سے، حج ادھر سے، زکوٰۃ ادھر سے، کیا بات ہے، کچھ بچے گا نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ نعرہ باد، تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ایمان کیا ہے ذرا غور و فکر کیجئے، بے شک بے شک، عقیدہ کیا ہے ذرا غور و فکر کیجئے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے ایمان عقیدے کو درست رکھنا چاہیے، اصل یہی ہے۔ اور اسی میں گڑبڑی ہو جائے، اسی میں ملاوٹ ہو جائے، اسی میں سمجھیے کہ مطلب کہ پلپلا پن آ جائے، ڈھیلا پن آ جائے تو پھر ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ایمان ہونا کیسا چاہیے یہ بھی جھلک دیکھ لیجئے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
सहाबी रसूल अव्वल खलीफा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन और अव्वल खलीफा हैं। जो उनको अव्वल खलीफा ना माने, उनकी खिलाफत को तस्लीम ना करे, वो गुमराह है, बदमजहब है। ये तरीका राफजियों का है, ये ख्याल राफजियों का है। तो अबू बकर का मर्तबा बड़ा ऊंचा है, बड़ा ऊंचा हजरत अबू बकर का मकाम है, बहुत रुतबा ऊंचा है। और जरा सोचिए ना कितना रुतबा ऊंचा है, पता चल जाएगा कि एक मर्तबा हमारी माँ और आपकी माँ उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि चौहदी की रात के चांद जो है जगमगा रहे हैं और इतने में सरकार मतलब कि तशरीफ फरमा है, हज़रत आयशा भी वहीं मौजूद हैं और आसमान में सितारे टिमटिमा रहे हैं। फरमाती हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने आसमान में तारे हैं इतनी नेकियां किसी की है, जितने आसमान में तारे हैं इतनी नेकियां किसी के हैं। तो फरमाते सरकार के हाँ, हज़रत आयशा से फरमाते हाँ आयशा ये इतनी नेकियां हज़रत उमर की है, उमर की है। तड़प जाती हैं हज़रत आयशा, हज़रत अबू बकर की साहबजादी थी, उनकी बेटी थी। फरमाती हैं या रसूलल्लाह मेरे अब्बू की नेकी, जब उमर की इतनी नेकियां हैं मेरे अब्बू की नेकी। सरकार फरमाते हैं आयशा उमर की तमाम नेकियां, नेकियों का मजमुआ और हज़रत अबू बकर की एक नेकी। अल्लाह सुभान अल्लाह, जहाँ मकाम है हज़रत अबू बकर का, जरा गौर व फिक्र कीजिए, या रुतबा है हज़रत अबू बकर का। बताया जाता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा गुजर रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे। हज़रत अली मिल गए, हज़रत अली को देखें तो सरकार हज़रत अबू बकर मुस्कुरा दिए। गौर कीजिए, हज़रत अली को देखे तो हज़रत अबू बकर मुस्कुरा दिए। तो अली ने पूछा है कि आपने मुझे देखकर क्यों मुस्कुराया? तो उन्होंने कहा कि बात इतनी सी है कि सरकार फरमाते हैं कि अली जिसको टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा, अली जिसको टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा। तो फरमाते हैं, अब हज़रत अली फरमाते हैं कि ठीक है कि सरकार फरमाए हैं, लेकिन सरकार ने ये भी फरमाया है कि अली टिकट उसी को देना, ए अली टिकट उसी को देना, ए अली टिकट उसी को देना जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत हो। क्या बात है, जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। क्या मर्तबा है अबू बकर का, जरा गौर व फिक्र कीजिए। वही अबू बकर अपने साहबजादे हज़रत अब्दुल रहमान जब ईमान ले आए तो उनसे बैठ के मोहब्बे गुफ्तगू हो रही थी। इतने में फरमाते हैं अब्दुल रहमान हज़रत अबू बकर से कि कई मर्तबा जंग में ऐसा हुआ कि मैं मुखालिफ पार्टी की तरफ से था और जंग में कई मर्तबा अब्बा आप मेरे तलवार के जद में आ गए, तलवार के जद में, लेकिन बाप समझ के आपको हम कत्ल नहीं किए, आपको छोड़ दिए। जरा गौर व फिक्र कीजिए, हज़रत अबू बकर का तेवर बदल जाता है। फरमाते हैं अब्दुल रहमान खैर माना तू एक बार भी मेरे तलवार के जद में नहीं आया, तू मुखालिफ था, उधर से लड़ रहा था, तू सरकार का मुखालिफ था, उधर से लड़ रहा था, मैं सरकार के तरफ से था, लेकिन तू एक मर्तबा में नहीं आया, वरना मैं तेरी गर्दन मार देता। इसलिए कि दीन में बाप और बेटा नहीं, दीन में बाप और बेटा नहीं, मैं तेरी गर्दन मार देता। अब जरा गौर व फिक्र कीजिए कि अबू बकर का ईमान कितना मजबूत था, कितना कवी था। जरा गौर व फिक्र कीजिए। और ईमान किसे कहते हैं? बस एक बात, एक वाकया कि जरा सोचिए कैसा ईमान होना चाहिए। एक मर्तबा सरकार फरमाते हैं हज़रत अबू बकर से, ए अबू बकर लो ये अंगूठी, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह कुंदा करवा कर नक्काश से ले आए, इसमें ये कलिमा लिखवा दो ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार दी हज़रत अबू बकर को। अबू बकर गए और बोले लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो काम हो गया। अब अंगूठी सरकार के हाथ में आई तो दस्ते मुबारक में तो सरकार देखें कि उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है, और हज़रत अबू बकर का अबू बकर सिद्दीक का भी नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अबू बकर सिद्दीक ये भी लिखा हुआ है। तो सरकार
ابو بکر کو طرف فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر کو بلواتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ انگوٹھی میں کندہ کرا دینا لا الہ الا اللہ، یہ زائد کلمہ کیوں لکھوائے، آگے کیوں لکھوا دیے؟ تو فرماتے ہیں، اب ایمان دیکھیے کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صحیح ہے آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے، کندہ کروانے کے لیے نقاش سے، لیکن یہ ابو بکر کے ایمان کو گوارا نہیں کہ اللہ کے نام سے رسول کا نام جدا کر دوں، ابو بکر کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کے نام سے رسول کا نام جدا کر دوں، اس لیے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کروا دیا، لیکن یا رسول اللہ میں اپنا نام نہیں لکھوایا، میں اپنا نام۔ تو اتنے میں جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ بے شک ابو بکر صحیح فرما رہے ہیں، جب ابو بکر کو اللہ فرماتا ہے ابو بکر کو میرے محبوب کا نام جدا کرنا مجھ سے یہ پسند نہ ہوا، ان کو یہ برداشت نہ ہوا، تو اب جو ہے مجھے بھی اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر کا نام سرکار سے جدا کرنا یہ مجھے پسند نہ ہوا۔ کیا مرتبہ ہے حضرت ابو بکر کا، ذرا غور و فکر کیجیے، وہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان کسے کہتے ہیں ذرا غور و فکر کیجیے، وہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وصال سے پہلے یہ نصیحت فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو کہ سن لو، میں جب انتقال کر جاؤں تو مجھے نہلا کر اور کفن پہنا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پہ میرا جنازہ رکھ دینا، گیٹ پہ اور رکھ دینا، اور کہنا بتا دیے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ آپ کا دوست ابو بکر ہے جو آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر جیسا جواب آئے ویسا ہی کرنا۔ ایسا ہی کیا جاتا ہے، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو نہلا کر دھلا کر کفن جنازے پڑھا کر کفن پہنا کر وہاں رکھ دیا جاتا ہے، اور لوگ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا دوست ابو بکر ہے جو آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، آپ کے بغل میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آواز جب لگائی جاتی ہے تو جو دروازہ بنتا حجرہ مبارک کا، وہ دروازہ خود اپنے آپ کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے کہ دوست کو دوست سے ملا دو، دوست سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کو، حضرت ابو بکر کو پہلو میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ذرا غور و فکر کیجئے ایمان کیا ہے، اسی لیے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان عقیدے کو مضبوط رکھیں، اور جس چیز سے ایمان خطرے میں پڑ جائے، جس ماحول میں ایمان جانے سے ایمان کا خطرہ ہو جائے، جس دوستی سے ایمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، جس ماحول میں جانے سے ایمان پلپلا ہو جائے، اس دوستی سے، اس ماحول سے، اس سمجھیے کہ ان لوگوں سے ہمیں بچنا ہے۔ آج ہم بچتے ہیں لٹیروں سے، پاکٹ ماروں سے، جان مارنے والوں سے، سود کھانے والوں سے، اور طرح طرح کے لوگوں سے ہم محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور محفوظ اپنے بچوں کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ فکر نہیں ہوتی کہ ایمان کے لٹیروں سے بچیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، آخری بات میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں مولانا صاحب، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو چور کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو سب کے ساتھ رہتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، کیا اس کے ساتھ رہیں گے تو ایسا ہو جائیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے تو ویسا ہو جائیں گے۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ بدعقیدہ کے ساتھ رہیں گے تو بدعقیدہ ہو جائیں گے۔ تو سن لیجئے، بدعقیدہ تو نہیں ہوگے، فاسق تو ضرور ہو جاؤ گے، قابل امام نہیں ہوگے، فاسق ہو جاؤ گے، قابل امام نہیں رہو گے۔ اور دوسری بات کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جو بدعقیدوں کی صحبت میں رہتا ہے، بد مذہبوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، ان سے خلط مل کرتا ہے، ان قریب بہت جلد ہی وہ سمجھیے کہ ڈھیلی گفتگو کرے گا، ڈر ہے کہ وہ بد مذہب بن جائے۔ اللہ ذرا غور و فکر کیجئے۔ اور حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، صاف فرماتے ہیں کہ سن لو، ان لوگوں کی صحبت میں رہنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اس کی بولی بولنے لگتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے، یہی سورہ کلیت ہے،
اصول کلیوں سے سب سے زیادہ نقصان ہے کہ ادھر بھی ہاں ادھر بھی ہاں ادھر بھی صحیح، ہاں 12ویں شریف منائے تو اچھا ہے، نہ منائے تو کیا نقصان ہے، 11ویں شریف منانا اچھا ہے، نہ منائے تو کیا ہو جائے گا، فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، ارے فاتحہ کرائے تو اچھا ہے، نہ کرائے تو کیا ہوگا، ارے ہم سمجھیے کہ مزار پہ جائے تو اچھا ہے، نہ جائے تو کیا ہوگا، فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، یہ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، یہ یاد رکھیے سب سے زیادہ ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں۔ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب فرماتے ہیں کہ انسان ڈائریکٹ بدعقیدہ نہیں ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ دیوبندی نہیں ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں پہلے بال جو ہے نا، بال پہلے لال ہوتا ہے، پہلے بال لال ہوتا ہے تب سفید ہوتا ہے، پہلے انسان صلح کلی ہوتا ہے، پہلے صلح کلی ہوتا ہے، دھیرے گفتگو کرتا ہے، کمزور گفتگو کرتا ہے، پلپلا پن آتا ہے، اس کے بعد اس کا ایمان و عقیدہ بھی بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان عقیدے کو درست رکھیں اور اس کی فکر میں لگ رہے کہ ہمارا ایمان عقیدہ بچے۔ شادی خانہ کے آبادی سے یہ محفل ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باجے سے، گانے سے، ناچ سے، ڈی جے سے، اور سمجھیے کہ تصویر کشی سے، اور سمجھیے کہ آتش بازی پتاخہ پھوڑنے سے، یہ سارے کام جو ہیں یہ گناہ کے کام ہیں۔ میں اپنی جانب سے نہیں بلکہ قرآن پاک میں ہے، صاف صاف ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ہے نا، وَإِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ فضول نہ اڑا، قرآن کہہ رہا فضول نہ اڑا، فضول اڑانے والا شیطان کے بھائی ہے، فضول نہ اڑا، فضول اڑانے والا شیطان کے بھائی ہے، اور بے شک شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے کاموں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور بڑی محبت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم شادی اس طرح سے کریں کہ جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، اور لوگ راضی ہوں یا نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے، ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو ختم ہو گئی۔